سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے پولینڈ کے ساتھ تجارت، معاشی تعلقات اور عوام کی سطح پر روابط بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت نے بھادرواہ، کشتواڑ اور رامبن کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ حکومت آئندہ مالی سال 2022-23 کے لیے بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، جس میں بجٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے مالیاتی استحکام پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل قومی اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کریں گے، جس کا اجلاس آج سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ معیشت کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر درپیش موجودہ چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ تجاویز تیار کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں بلوچستان میں بجلی کی ترسیلی لائنوں کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سولر پینل وفاقی حکومت کی طرف سے گوادر کے عوام کے لیے تحفہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گوادر کے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم نے گوادر میں سمندر اور ساحل سمندر پر پون بجلی کے منصوبوں کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کو دنیا کی جدید ترین بندرگاہ بنانے کے لیے بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ شہباز شریف نے جنوبی بلوچستان میں ترسیلی لائنوں پر کام تیز کرنے اور اسے اس سال دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے منصوبوں میں تاخیر کی صورت میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو یہ بھی ہدایت کی کہ طویل مدتی منصوبوں کی مدت اور لاگت میں ہر ممکن حد تک کمی لائی جائے۔ اجلاس میں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال، توانائی کے وزیر انجینئر خرم دستگیر اور دوسرے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کو جیوانی، گوادر، پسنی اور ماڑا پنجگور اور ایران کے درمیان بجلی کی ترسیلی لائنوں کی تعمیر کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت 6 ماہ میں ایران سے گوادر کو اضافی 100 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گی، جس سے ایران سے آنے والی بجلی کی مجموعی ترسیل 260 میگا واٹ ہو جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ اس سال دسمبر میں خزدار پنجگور ترسیلی لائن کی تکمیل کے بعد علاقے کو مزید 90 میگا واٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ اجلاس کو ہب سے اوماڑا ترسیلی لائن کے بارے میں بریفنگ دی گئی، جس کی تکمیل کے بعد بجلی کی فراہمی میں مزید 200 میگا واٹ اضافہ ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پولینڈ کے ساتھ تجارت، معاشی تعلقات اور عوام کی سطح پر روابط بڑھانے پر زور دیا ہے۔ پولینڈ کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر ڈاکٹر خالد حسین میمن سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان پولینڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور تجارت اور اقتصادی شعبوں میں ان تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے پولینڈ کے ساتھ ایک مشترکہ کاروباری فورم قائم کرنے اور توانائی کے شعبے میں پولینڈ کی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے نامزد سفیر پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے GSP+ درجے کے بارے میں جائزے کے عمل کے دوران پولینڈ کی مسلسل حمایت حاصل کرنے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے نامزد سفیر کو ہدایت کی کہ وہ دوست ملک کے ساتھ سیاحوں کی تعداد بڑھانے اور عوام کی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے قدرتی مناظر سے مالا مال سیاحتی مقامات کو اجاگر کریں۔ صدر نے پاکستان اور پولینڈ کی جامعات کے درمیان ادارہ جاتی روابط قائم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ مسلم لیگ نون نواز کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک کو درپیش معاشی چیلنجوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے کچھ اہداف مقرر کیے ہیں، جس سے بالآخر ملکی معیشت مستحکم ہوگی، تاہم مہنگائی کی وجہ سے عوام پر پڑنے والا دباؤ کم کرنے کے لیے آمدن بڑھانے کی ضرورت ہے۔
حکومت نے غیر ملکی جانوروں کی پاکستان کے لیے درآمد کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں انڈینجرڈ اسپیشیز اتھارٹی بورڈ کی عالمی تجارت سے متعلق اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کی۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے متعلق اپنے متعدد ٹویٹس میں وفاقی وزیر نے کہا کہ بڑی جنگلی بلیوں سمیت غیر ملکی جانوروں کی درآمد کے لیے اجازت نامہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان جانوروں کو وہ مخصوص ماحول فراہم نہیں کر سکتے جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے تو پھر ہمیں انہیں مرتا دیکھنے کے لیے اپنے چڑیا گھروں اور گھروں میں نہیں لانا چاہیے۔ شری رحمان نے کہا کہ انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی اپنے مخصوص مسکن اور ماحول میں جینے کا حق حاصل ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عالمی بینک نے خواتین کو با اختیار بنانے اور ٹھوس فضلے کو ٹھکانے لگانے کے منصوبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس خواہش کا اظہار عالمی بینک کے کنٹری ہیڈ نیجے بن ہینسن نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کی اسکیموں پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندوتوا حکومت نے بھادرواہ، کشتواڑ اور رامبن کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ کرفیو مسلمانوں کی جانب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے متعلق گستاخانہ اور توہین آمیز بیان پر احتجاج کے بعد علاقے میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، وشوا ہندو پریشد، ڈوگرا اور بجرنگ دل کی ہندوتوا قوتوں کی زیر قیادت فرقہ وارانہ تشدد کے بعد نافذ کیا گیا۔ مودی حکومت نے فلیگ مارچ کے لیے فوج طلب کی اور علاقے میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کے لیے 5 نئے اراکین کا انتخاب کیا ہے۔ 193 اراکین پر مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نئے اراکین کا انتخاب کیا جو اس سال 31 دسمبر کو مدت ختم ہونے والے ممالک کی جگہ لیں گے۔ جاپان، موزمبیق، ایکواڈور، مالٹا اور سوئٹزرلینڈ کو 2023-24 کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب کیا گیا ہے۔ نئے ارکان 2 سال کے لیے 15 رکنی طاقتور ادارے کا حصہ ہوں گے۔ ان کی مدت اگلے سال 1 جنوری سے شروع ہوگی۔ امریکہ، چین، روس، برطانیہ اور فرانس سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں۔ امریکہ کی ریاست میری لینڈ کی ایک پیداواری تنصیب پر مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جس پر امریکی عوام اور حکومت کو تشویش لاحق ہے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 3:10 پر اپنے قومی پروگرام میں ایک خصوصی سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہفتہ وار سلسلہ ہے کائنات کی افضل ترین ہستیاں۔ کرکٹ۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم وسطی جنوبی پنجاب، زیریں اور بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 42 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 34، کوئٹہ 36، گلگت 33، مری 30 اور مظفرآباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود، جموں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ پلوامہ، اننت ناگ، بارامولہ، شوپیاں اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 43، لیہ 15، اننت ناگ اور شوپیاں میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے گوادر میں گھریلو صارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے پولینڈ کے ساتھ تجارت، معاشی تعلقات اور عوام کی سطح پر روابط بڑھانے پر زور دیا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کی خواہش ظاہر کی ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہندتوا حکومت نے بھدرواہ، کشتواڑ اور رامبن کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج ملتان میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔